چیز اور کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، یہ کافی بڑا کنفیوژن کل کریٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے بجٹ کے بیچ میں رکھا تھا کہ جو ہماری موبائل کالز ہیں اس کے اوپر ₹1 ہم بڑھا دیں گے، اور 3 منٹ کے زیادہ والی پہ، اور ایس ایم ایس کے اوپر 10 پیسے ڈال دیں گے ہم، اور انٹرنیٹ پہ بھی ہم کوئی اس پہ وہ لگا دیں گے۔ وہ ہم کیبنٹ میں گئے، کیبنٹ نے پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں اپوز کیا، سو دیٹ از آف دا ٹیبل، سو وہ زیرو، وہ ابھی ہم نہیں کر رہی ہے۔ صحیح، تینوں چیزوں پہ کچھ نہیں کر رہے، تینوں چیزوں پہ کچھ نہیں۔ ₹1 کال والا نہیں کر رہے، 10 پیسے ایس ایم ایس والا نہیں کر رہے، اور اس کے بعد انٹرنیٹ والا جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں کر رہا ہوں۔ اب آپ میرے خیال میں زوبیہ آپ کوشچنز لیں اینڈ وی ول آنسر۔ اوکے، تھینک یو۔ We will have questions one by one, and we also have journalists online, so I just request that please wait for your turn. We will take all the questions. So now we are going to start from Hanif Khalid Jang. محترم شوکت فیاض احمد ترین صاحب، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں کہ پی ٹی اے گورنمنٹ کا پہلا وفاقی ایسا بجٹ پیش کیا ہے جس میں 10% پینشن اور 10% پہ بڑھائی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کا بجٹ آئے گا، لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے میں کہوں گا سابق وزیر خزانہ نے وفاقی بجٹ میں نہ پینشن بڑھائی نہ تنخواہ بڑھائی، جس سے ملازمین پس گئے۔ اب ملازمین آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ جب بھی کشن ہو ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ 25 لاکھ عسکری پینشنر ہیں اور 35 لاکھ سیولین وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے۔ اب 5% میں انکریز ان کو دی گئی پچھلے سال کی، وہ تو یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں نا سر، اور 5% اس سال کی، جبکہ مہنگائی جو ہے اس ریشو سے بہت بڑھ گئی ہے۔ میری ان کی طرف سے اپیل ہے کہ اگر ممکن ہو سکے سال کے دوران منی بجٹ لوگ لاتے ہیں، لیکن آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں ایک عظیم انسان ہیں اور آپ ان ملازمین کی دکھ کی پریشانیوں کا مطالبہ کریں گے۔ اچھا جی، اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بالکل آپ نے پے انکریز کی بات کی، تو یہ تو لوگوں کا حق ہے، لیکن اگر ہم نے پازیٹیو بہت، میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ نے مجھے کہی جس کا میں تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں، کہ میں جب کالج میں پڑھ رہا تھا تو میرے والد صاحب جا کے، ایک بشیر احمد ہوا کرتے تھے جو بعد میں آئی ڈی بی پی کے ہیڈ بھی بنے تھے، وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے لاہور میں، وہ مجھے ان کے گھر لے کے چلے گئے اور انہوں نے مجھے ملوایا اور مجھے کہا بعد میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سی ایس پی کرو اور سول سرونٹ بنو۔ کیوں؟ اس وقت حکومت جو تھی وہ امپلائر آف چوائس تھی، وہاں ایک قسم سے تنخواہیں بھی اچھی ملتی تھیں، ایک رسپیکٹ بھی تھی، اور آل ٹول جو لوگ جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ اس ادارے میں آئیں۔ جب کہتے ہیں امپلائر آف چوائس، اس میں صرف تنخواہ ہی نہیں ہوتی، اس میں پورا کا پورا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کا جواب یہ بڑا لمبا دے رہا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم نے اب بیٹھ کے پے اینڈ پینشن کمیشن کو ہم کر کے اس کے تھرو، اور اس کے ساتھ ان کو مدد بھی کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو نہیں مل رہی۔ اس کے بیچ میں ڈاکٹر عشرت کے ریفارمز بھی ہیں، کنٹینیوٹی آف جاب وغیرہ وغیرہ، پے فار پرفارمنس، یہ کرنی ہے۔ اور اس کا ایک بڑا ایلیمنٹ جو آپ پے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے ہم اس لیول پہ پہنچیں کہ ہر سال جو ہے انفلیشن پلس کچھ ملے، تاکہ ان کی ریئل انکم بڑھیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان میں ڈفرینشیٹ کریں کہ جو کام نہیں کرتے اس کا ایک اس سائڈ سے تک جو بہت کام کرتے ہیں ڈفرینسیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت سی چینج کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ان چیلنجز سے گھبراتی نہیں ہے۔ میں آپ کو ویژن دینا چاہتا ہوں،
ہم نے وہی 60s والی گورنمنٹ کا ایک امپلائر آف چوائس بنانا ہے. 1 سال میں 2 سال میں یہ نہیں ہوگا. آئی کین ٹیل یو بہت پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو گئی ہے ساری چیز میں. لیکن اف آئی ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اور میں عمران خان صاحب کو انشاءاللہ پی ایم کو کنونس کروں گا کہ ہم نے اس کو امپلائر آف چوائس بنانا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ 5 to 7 years. اور اس وقت یہ مسئلے پھر نہیں ہوا کریں گے کہ جی 10% بڑھ رہی ہے یا 12% بڑھ رہی ہے. پھر ایک آٹومیٹک پروسیس ہوگا, مارکیٹ بیسڈ پروسیس ہوگا, جس طریقے سے اب آپ دیکھیں تو سنگاپور میں ہے. سنگاپور کے بیچ میں جو ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ تقریباً مارکیٹ کا 25% کم ہوتے ہیں. 25% کی بات ہوتی ہے, اس کا مطلب 12.5-14%. اور کیوں؟ وہ پریسٹیج ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی پریسٹیج کے لیے ہم آپ کو ادھر تک. ادروائز مارکیٹ بیسڈ سیلریز ہوتی ہیں تاکہ لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے پرفارمنس ہوگی تو ہوگا نہیں ہوگی. تو یہ میں اس کا لمبا جواب ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اچھا جی, نیکسٹ. السلام علیکم سر. شہباز. جی شہباز صاحب, آپ نے تو ماشاءاللہ کل ٹی وی پہ کافی باتیں کی ہیں. چلیں آپ بلکہ پوچھ ہی لیں میرے سے تو اچھا ہی ہے, آپ بتا دیں, میں کلیریفائی بھی کروں. سر باتوں کے پیسے ملتے ہیں نا. جی بولیں. سر یہ ایک تو انفلیشن والا آپ نے مین تو کلیئر کر دیا. 100 ارب کا تو جو ریونیو ہے وہ تو مائنس ہو گیا جو آپ نے ٹیکس لگایا, یہ جو ابھی آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے. باقی جو آپ کے میجرز ہیں جتنے بھی, خاص طور پر چینی ہے, امپورٹ کے اوپر, کروڈ آئل کے اوپر, اینڈ گیون ادر آل دی میجرز دیٹ یو ہیو ٹیکن, ڈو یو اشور دا نیشن کہ جو اوور آل ہیڈ لائن انفلیشن ہوگی اس سال کمنگ فسکل ایئر میں وہ 10% سے نیچے رہ گئی جو بھی آپ نے میجرز لیے ہیں؟ ایک کلیریفیکیشن جو بھی آپ نے نمبر بولا ہے, آپ نے فرمایا کہ پاور سیکٹر کو آپ نے جتنا انہوں نے مانگا پورا اتنے پیسے دے دیے. جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے اس میں 330 ارب وہ ٹیرف کا ایک آپ دکھا رہے ہیں, اور انڈسٹریل پیکج کا ہے کوئی 36 ارب وہ ہے وہ. تو ان کی جو ڈیمانڈ تھی ٹیرف کی, صرف ٹیرف سبسڈی کی, وہ 500 ارب ہے جو آپ کو بٹ صاحب بتا دیں گے. تو وائی دیر از اے ڈفرنس؟ نہیں دیکھیں, اس وقت جو ہے یہ تو صرف ہم ان کو دے رہے ہیں سبسڈیز وغیرہ کے بیچ میں, تو اس کے بیچ میں تو وہ تو آپ 500 اگر وہ کوئی ایفیشنسی نہ کریں, کوئی کچھ نہ کریں تو 500 ان کو آ جائے گا. ہم تو ان کو جو دے رہے ہیں جو میرے خیال میں 270 ایک انکریمنٹل دے رہے ہیں, انکریمنٹل کی میں بات ہے, اور 100 تو ان کو تو 370 کے قریب انکریمنٹل مل رہا ہے یار. اور پہلے بھی ہم ان کو 200 کچھ دے رہے ہیں, تو ان کو تو کافی پیسے ملیں گے اس دفعہ. تو ریسٹ ایشورڈ ان کا, ہم ان سے اب یہ بھی چاہیں گے کہ وہ اپنی ایفیشنسی بھی کچھ امپروو کریں اور لاسز کم کریں, اپنا جو ہے ریکوری ذرا زیادہ کریں, اور اس میں بھی ہم ان کو ہم ہیلپ کریں گے. بیکاز ہمارے خیال میں یہ جو اب یہ ان کے نئے بورڈز بن گئے ہیں, نئے ان کے سی اوز آ گئے ہیں, یہ اگر اس کو پرائیویٹائزیشن میں کمیشن کے اندر ان پورے اوور آل بورڈ کے نیچے دے دیں گے تو یہ اور ان کی جو ہے ایفیشنسی امپروو ہوگی. اور اس میں ہم ان کو چاہیں گے کہ نئی چیزیں مطلب استعمال کریں. جس طرح کلیکشن ہے, یہ آؤٹ سورس کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم جو کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ 97% ہم ریکور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو کہ بالکل کلین کریڈٹ ہے. تو وہ جو کلیکٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں یہ دے دیتے آؤٹ سورس؟ تو یہ کر رہے ہیں ابھی, یہ انہوں نے شروع کرنا ہے. جہاں کلیکشن بہت تھوڑی ہے پہلے تو اس کو آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے ہمیں دیکھیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے یہ ہمیں ان کو جو ہم پیسے دے رہے ہیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی. باقی آپ نے پہلا سوال کیا, آئی کین ایشور یو کہ 10% انشاءاللہ اگر طوفان نہ آ گیا باہر کی مارکیٹس کے بیچ میں, ادروائز اور آئل مارکیٹس جو ہیں وہ $67 سے نکل کے $100 پہ نہ چلی گئیں, وہ تو مجھے نہیں معلوم. لیکن مجھے اوپر والے پہ یقین ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نگاہ ہمارے پر وہ شفیق ہے, ورنہ اس وقت میں آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. جو مجھے 3 ہفتے پہلے میرے ساتھ ہوا ہے, آئی وڈ ہیو بین گون. لیکن اس کی شفقت ہے, اس کی وہ, تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 10% سے, ڈیفینیٹلی 10% تو نہیں, ہم تو چاہیں گے 8% اس سے بھی کم ہو. جی مبارک. سر آپ سے کوشچن یہ ہے, I'm just trying to frame it in a better way so you can answer it.
یہ جو آپ واشنگٹن کنسنسس کے جو ایک چیز تھا آپ نے خود کہہ دیا ہے, دیٹ ہیز بین ایڈمیٹڈ بائی مینی اکانومسٹ کی یہ جو ٹرکل ڈاؤن تھیوری اور واز فیلئر اور یہ سارا فینزی تھنگز جو کہ لوگ کرتے تھے اس پاکستان میں بھی ہو رہے تھے, اور آپ کہہ رہے کہ نہیں ہم اس کو چھوڑ دیا. لیکن ایٹ دا سیم وے ایک اور چیز ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے بھی وہی اپروچ اڈاپٹ کی گئی ہیں. مائی کوشچن از کہ ڈو یو سی اینی لنک آن دا فوڈ انفلیشن جو ہماری میٹ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ڈومیسٹکلی ریکوائرڈ ہے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم وین یو سیڈ ان یور اسپیچ کہ یو ہیو ڈن ڈراسٹک چینجز ٹو پروموٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر. پتہ نہیں آپ اس پریشر کو سسٹین کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ وہ ویلیو ایڈڈ کی طرف آپ جائیں گے. دا کوشچن از کہ فوڈ انفلیشن پہ آپ کا کیا میجر ہے ان دا شارٹ, کیونکہ آپ کے زیادہ تر اسٹریٹجی جو ہے لانگ ٹرم ہے, تو فوڈ انفلیشن از اے بگ چیلنج ایٹ دا مومنٹ. اینڈ مائی سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایف بی آر. ایف بی آر میں ریفارمز نہیں ہو رہے ہیں, اینڈ دیر از اے اسٹیٹس کو ان دا ایف بی آر, اور ریفارمز کو نہیں ہونے دیا جا رہا ہے, اور ایک سلیکٹو مائنڈ سیٹ وہاں پہ ہے اور وہ ان چیزوں کو بلاک کر رہے ہیں ریفارمز کو. تو what is your strategy on ریفارمز کہ اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ تھینک یو. جی آئی تھنک دونوں ریلیونٹ اور بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. پہلا یہ فوڈ انفلیشن دیکھیں, پہلی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ایگریکلچر پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے تو آپ کا میڈیم لانگ ٹرم میں آپ فوڈ سفیشینٹ نہیں ہوں گے, تو آپ انٹرنیشنل پرائسز کی ویگریز پہ رہیں گے. وہاں اتار چڑھاؤ جب ہوگا وہ آپ کو افیکٹ کرے گا. تو وہ آپ پھر صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلیں, وہ تو آپ میڈیم ٹرم کی بات کر رہے ہیں, لانگ ٹرم کی. میں میڈیم ٹرم لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس دفعہ ہم اتنے انسینٹیو ان کو دیں کہ اس دفعہ 4 کراپس اگر بہتر ہوئی ہیں تو کاٹن اگر بہتر ہو جائے اس دفعہ, اور یہ جو آج 27 ملین ٹن ہم نے ویٹ کیا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو 30 ملین ٹن کیوں نہ کر لیں؟ تو یہ تو 1-2 سال کے اندر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہماری اس وقت جو ہے پرائس ایکسپلائٹیشن جو ہے مڈل مین بہت کر رہا ہے. میں جب آیا تو میں نے ان کو پی بی ایس کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ فارمر کو کیا پیسے ملتے ہیں, ایک فرض کرو کلو اس کے یہ پیاز کے ہول سیل میں کتنے پہ بکتا ہے اور ریٹیل میں کتنے پہ بکتا ہے, اور مجھے جو 35 شہر ہیں اس میں پورا بتائیں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے ایک اس پہ پہلے ہی کام کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ 4 روپے جو ہے جیکب آباد سے اگر چلتا ہے, اور کسی وقت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, ہارویسٹ کے کس وقت ہوتا ہے, اس کا موسم کیسے ہوتا ہے, تو اور جا کے بکتا ہے 30 سے 35 روپے پہ ریٹیلر کے پاس. ہول سیلر کے پاس وہی چیز 20 روپے پہ بکتی ہے. اندازہ کریں 500% جو ہے وہ 4 روپے سے 20 روپے جو ہے ہول سیلر تک چکا ہے. یہ جو ہے یہ ہماری نالائکی ہے, ایڈمنسٹریٹو نالائکی ہے کہ اس کو 4 روپے, اس کا مطلب ایکسپلائٹ ہو رہا ہے ہمارا جو فارمر ہے, لیکن پھر ہمارا ریٹیلر جو ریٹیل کا کسٹمر ہے وہ بھی ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. دیکھنا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ درمیان والا 400%, 500% کھا رہا ہے. تو اس ساری چیز کو کرنے کے لیے ہمیں یہ کموڈیٹی ویئر ہاؤسز, کولڈ سٹوریجز وغیرہ وہ لانے پڑیں گے, اور یہ سسٹم ایک بنانا پڑے گا جس کے بیچ میں یہ فارمر کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. وہ جا کے وہی چیزیں کموڈیٹی ویئر ہاؤس میں دے دے, وہی پھر جہاں جہاں ضرورت ہو وہ اس منڈیوں میں چلا جائے. ایک دوسرا, ہمارا جو فارمر ہے اس کو انیبل کریں کہ وہ اپنی جو پروڈیوس ہے وہ ان لوگوں کو نہ بیچے, وہ سیدھا ہول سیل مارکیٹ میں جائے. اس کا مطلب ہول سیل مارکیٹس ہمیں بڑھانی پڑیں گی. اس کا مطلب ہے ہمیں یہ جو چیز ہے یہ چین جو ہے اس کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا, اور ایڈمنسٹریٹولی بھی کرنا پڑے گا. آج یہ جو ہماری ڈسٹرکٹس ہیں, ایڈیشنل جو ڈپٹی کمشنرز وغیرہ ہے, دے آر سپوز ٹو ریگولیٹ دس, نہیں ہو رہا. تو ہم اس میں بالکل ایک میجر ایفرٹ کر رہے ہیں گڈ گورننس کی, اور ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ ہوں گے جو یہ ساری چیز دیکھیں گے اور ان کو بتائیں گے ایڈیشنل کمشنرز, ڈپٹی کمشنر کہ یہ یہاں کوتاہی ہو رہی ہے, منڈی صحیح نہیں چل رہی,
یہ بالکل یہاں کے بیچ میں جو اپنا ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, یہ ٹرانسپورٹیشن کے مد کے بیچ میں 2% جو ہے پیسے لے رہے ہیں. پیاز والا کیا کہہ رہا تھا, او جی میں اتنی دور سے جو پیاز لاتا ہوں تو میری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے ٹرک کی, تو اس کو پوچھا جائے تیرے ٹرک میں کتنے من آتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ تو ٹرک کی کاسٹ تیری ہے فرق جیکوباد سے لاہور بھی آ رہی ہو, میں تو آپ کو ایک ٹرک 2 لاکھ روپے کا آتا ہے, 2.5 لاکھ روپے کا آتا ہے. سو دا ویری فیکٹ از نو, دے آر ایکسپلائٹنگ. سو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میڈیم ٹرم جو ہے اس میں ہم یہ سائلوز بنائیں گے, کموڈٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ اسٹوریجز, اور ایگریکلچر کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے. لیکن شارٹ ٹرم کے بیچ میں مبارک زیب ہم نے 3 4 5 کموڈیٹیز جو کہ ڈے ٹو ڈے یوز کی ہیں اس کے ہم اسٹریٹجک ریزروز کریٹ کر دیں گے. اب میں نے چینی کا, آٹے کا, یہ گھی کا, یہ پیاز, یہ دالیں, ان کے اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کر دینے, اور جس مارکیٹ بیچ میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے وہاں جا کے فلڈ کر دیں گے. ہمارے پاس ہوں گے تو وہاں پھر اس کو اس ریٹ پہ بیچنا پڑے گا جس ریٹ پہ ہم بیچ رہے ہوں گے. سو یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں نے آپ کو بات کر دی, تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور دوسرا FBR کے ریفارمز انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریفارمز ہوں گے اور یہ سامنے آ جائیں گے آپ کے. لیکن میں آپ کو اتنا بھی, میں ابھی صرف تو مجھے تو 6 ہفتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, بڑے انہوں نے دل فشانی سے کام کیا ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, میں تو آئی ایم ون آف دوز گائز جو ان کو کرٹیسائز کرتا رہا ہے ہمیشہ سے. سو انشاءاللہ ان کو ٹھیک کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے. تو یہ بات, میں اس میں زیادہ مجھے وہ نہیں ہے, میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں ان چیزوں میں. تو انشاءاللہ میری امید یہی ہے کہ یہ نئے ہمارے عاصم صاحب آئے ہیں اور یہ باقی جو بھی لوگ لے کے آئے ہیں, انہوں نے, مجھے امید ہے کہ یہ بالکل ہماری ورکنگ ٹھیک ہوگی, انوویشن آئے گی, ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے ساتھ. ان کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کام کرے گا. جو میجر انیشیٹوز ہمارے ہیں پاس والے پہ, جو ہماری جو ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں اس میں براڈننگ کر رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور یہ ان سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ امپروو کریں گے. اور باقی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روم واز نیور بلٹ ان اے ڈے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے, اینڈ آئی شوڈنٹ سے دس, بٹ یہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ اگر ایک ادارہ ٹھیک کام نہ کر رہا تو آپ اس کو بند کر دیں, نہیں کر سکتے. یہ ادارہ ایسا ہے جو ریونیو کماتا ہے آپ کے لیے. تو اس میں بہت اچھے لوگ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اچھے نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے. چلیں جی نیکسٹ. Sir, we have an online participant, so we will have Mr. Ashraf Malkam from Jio. جی جناب. یقین صاحب السلام علیکم. سر میرا چھوٹا سوال ہے کہ اس دفعہ جو اپنے ٹیکس پرپوزل ہیں اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز 7 to 7 بلین ہیں, 727 ارب روپے کے ہیں, جو کہ عام طور پر ایزی وے سمجھا جاتا ہے ٹیکس کلیکشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ PDL 160 ارب ہے, اور تیسری چیز کے 139 ارب کے ٹیکس بڑھایا گیا ہے, انکم ٹیکس. کیا جو 139 ارب وہی ہے جس کا IMF مطالبہ کر رہا تھا, وہی ریز ہے؟ اور ساتھ یہ کہ اگر اتنا بڑا ہم انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کریں 727 ارب کے, تو FBR کی ٹیکس ریفارمز کہاں گئی؟ ایزی وے ہے ٹیکس بڑھانے سے, اور مہنگائی کے امپیکٹ نہیں آئے گا کیا؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ IMF یہ نہیں کہہ رہا. IMF نے کہا, آپ نے جو نمبرز مجھے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آپ آ گئے ہیں, ہم نے پرسنل انکم ٹیکس کے بیچ میں تو 5 بلین بھی نہیں بڑھایا بھائی. ایک پینشنز کے اوپر ہم زیادہ, جو 5 ملین سے زیادہ کی پینشن تھی اینول وہ تھی, وہ بھی ہم نے ختم کر دی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کرے 132 بلین پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا آپ نے. وہ تو وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز سے بڑھا رہے ہیں. میں نے تو آپ کو پچھلی دفعہ کہا ہے, پچھلی پریس کانفرنس میں, کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں شروع کے بیچ میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھتے ہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں. لیکن ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس ریٹ تو نہیں بڑھایا, ہم نے GST تو نہیں بڑھایا, بلکہ تھوڑا ریشنلائز ہی کر رہے ہیں, نیچے لا رہے ہیں. ٹرن اوور ٹیکس نیچے لا رہے ہیں, سارا کچھ نیچے لا رہے ہیں. اور GST کو بھی کئی جگہوں پہ ہم نیچے لا رہے ہیں جہاں ہم نے کہا الیکٹرانکلی ہم لوگ کلیکٹ کریں گے POS کے تھرو, اس کا GST کم کر دیں گے ہم. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیئر آف انڈائریکٹ ٹیکسز ایز اے ریشو ایز اے پرپورشن آف دی ٹوٹل ٹیکس زیادہ ہو گیا. بالکل ہو گیا,
اور ہوگا. اور یہ چائنا میں ہوا ہے, یہ ترکی میں ہوا ہے. یہ شروع کے بیچ میں جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں آپ ایک اپنا ٹیکس بیس, تو شروع میں یہی اسی طریقے سے پروگریشن ہوتی ہے. چائنا میں 70-80% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس شروع میں گیا, اور پھر بعد میں جیسے انکم اسٹیبلائز ہوئی ہیں تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی. تو مجھے کوئی اس کے بیچ میں وہ نہیں ہے. میں آپ جائیں دیکھیں چائنا کے ٹیکس کیسے بڑھا تھا اور ترکی کا ٹیکس کیسے بڑھا تھا. تو سو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یو. چلیں جی نیکسٹ. Mehtab Rana, The News. مہتاب حیدر. اب حضرت جناب. سر 2 کوشچنز ہیں اور کلیریفیکیشنز ہیں بیسیکلی سر. جی. ایک تو سر اگر بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھیں, بجٹ ان بریف کو, آپ یہ وہاں پہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے سر, اس میں آپ نے آئی ایم ایف کے کوئی 470 بلین روپیز بجٹری سپورٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, 400 بلین سے اوپر ہے. تو کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک براڈر ایگریمنٹ ہو گیا ہے, جس کے بعد چونکہ آئی ایم ایف بیلنس آف پیمنٹ کے لیے سپورٹ کرتا ہے, آپ نے بجٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا سر, یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے, ایک طرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اور اپ سرج $71 بلین کو ٹچ کر چکی ہیں, دوسری طرف پیٹرولیم لیوی آپ 610 ارب روپے کی ٹارگٹ رکھا ہے. کیا جولائی سے آپ 10 روپے کم از کم قیمتیں بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے 610 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو پیٹرولیم پرائسز بڑھانی پڑے, اور پھر انفلیشن کہاں جائے گی؟ السلام علیکم. اب تک کی ہر خبر کے ساتھ میں ہوں راؤ باسط علی. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. حکومتی معاشی ٹیم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس جاری ہے. ایک سوال ادھر سے آپ اسی طریقے سے کریں اور میں بیٹھا ہوں, سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جناب, ابھی یہ دیکھو ادھر سے 2 سوال ہو چکے ہیں. ابھی ادھر پہلے ادھر جائیں اور پھر ادھر جائیں. چلیں جی زوبیا, ٹرائی ٹو ہینڈل دس ناؤ. اوکے سر, میرا نام مظہر اقبال ہے سر. آئی ایم ہیئر سر. میرا نام مظہر اقبال ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ بعد میں باری آئے گی, پہلے ادھر آئے گی پھر ادھر آئے گی. آپ ڈسپلن کو مت خراب کریں نا یار. ارے بھائی گروپ وہ کہہ رہے ہو نا, اسی گروپ میں سے 2 بندے تو ابھی ہو گئے ہیں. اچھا لسن, یو وانٹ می ٹو واک اوے, یو ڈونٹ وانٹ می ٹو واک, اوکے, سو پلیز دین لسن ٹو می, اوکے پلیز. چلیں جی چلیں آئیں. سر مائک کدھر ہے سر؟ سر مائک کدھر ہے؟ مائک جی بولیں. سر آپ نے ٹیکنیکل سوال ہوئے ہیں, جو اس کا ایک پولیٹیکل بھی ورژن آ رہا ہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں. میڈم سے بھی میرا ایک سوال ہے اور آپ سے بھی, دونوں ایشوز کے حوالے سے. پہلے آپ سے ہے کہ ایک جو اپوزیشن کی طرف سے تاثر آ رہا ہے کہ جو 3 سال اسٹیبلائزیشن رہی ہے, اس کی وجہ سے حکومت کی پاپولیرٹی بہت گری ہے, اور ضمنی الیکشن میں سب نے دیکھا ہے. تو اس الیکشن کو 2 سال پہلے ہی الیکشن جو بجٹ ہے, الیکشن بجٹ کہا جا رہا ہے. تو اس کا میڈم آپ سے سوال ہے, ترین صاحب نے بھی کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے یہ پروگرام پولیٹیسائز نہ ہو. تو ایک تو یہ بتا دیں, جو یہ سروے کیا جا رہا ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے, کس بنیاد پر, کون کر رہا ہے یہ, اور آپ کس طرح اس کو یقینی بنائیں گی کہ یہ پولیٹیسائز نہ ہو, کیونکہ 70 لاکھ گھرانے نہیں ہیں, یہ 2 لاکھ ووٹر بھی ہیں. تو یہ ایک تو بتا دیں کہ کون سی جو ہے وہ پارٹی ہے یا کون سا سیکٹر ہے جو یہ سروے کر رہا ہے, اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. سر پے اینڈ پینشن کے جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ بھی بتا دیں پلیز. پے اینڈ پینشن کا فائنینشیل امپیکٹ. چلیں جی آپ ثانیہ. 1 question at a time please. میرے بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ جو سروے ہوتا ہے اس کی بنیاد پر حکومت کے تمام سماجی تحفظ کے وظائف دیے جاتے ہیں. تو اس کا غیر سیاسی بنیادوں پہ ہونا اور کوالٹی سروے ہونا بہت اہم چیز ہے. تو میں آپ کو تھوڑی سی وزیر خزانہ کی اجازت سے تھوڑی ہسٹری بتانا چاہتی ہوں. پہلی دفعہ جب حکومت پاکستان نے سماجی تحفظ کا سروے کیا تھا وہ 10 سال پہلے کیا تھا, اور وہ پارلیمنٹیرینز کو فارم دے دیے گئے تھے کہ آپ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں دیکھ لیں کہ کون سے لوگ حقدار ہیں. اس کی بنیاد پہ پیسے دینے شروع کیے تھے. پھر انہوں نے 2011 میں ایک جو سروے کیا تھا وہ پیپر بیسڈ تھا, کاغذ پہ ہوتا تھا, اور کاغذ کا جو سروے تھا وہ جیسے ہوا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی. اب جو ہم سروے کر رہے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل سروے ہے, اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل سروے ہے. گھر کے دروازے پہ جو کوائف اٹھائے جاتے ہیں وہ ٹیبلٹ سے اٹھائے جاتے ہیں, وہ ہمارے ڈیش بورڈز پہ آتے ہیں, اس کی کوالٹی چیکس ہوتے ہیں,
اور اس کوالٹی چیکس کے بعد تھرڈ پارٹی جو فرم ہوتی ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، اور پھر وہ جب وہ ڈیٹا نکلتا ہے تو پھر اس کو ہم ڈیٹا انالیٹکس کے ساتھ کراس ویریفائی کرتے ہیں. یعنی کہ پہلی دفعہ جب سروے فارم اٹھا، پہلی دفعہ جب ٹیبلٹس پہ سروے ہوا تو اسی وقت کچھ چیکس اس میں امبیڈڈ ہیں کہ جی آپ نے ایک فارم جو ہے وہ اتنے منٹ سے کم میں نہیں کرنا، آپ کا شناختی کارڈ اسی وقت چیک ہو جائے گا. ایک جگہ سے اگر آپ نے ایک بلڈنگ کو 3 منزلہ مارک نہیں کیا ہوا تو وہاں سے آپ 3 فارم پھینک نہیں سکتے. تو پہلے تو کچھ ان بلٹ چیکس ہیں نمبر 1. اس کے بعد جب ہمارے ڈیش بورڈز پہ وہ روز شام کو انفارمیشن ویزیبل ہوتی ہے تو ہم ایڈیشنل چیکس لگاتے ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے. اس کے بعد اگر وہ بلاک فیل ہوتا ہے تو ہم جو سروے کر رہے تھے ان کو واپس بھیجتے ہیں کہ جی یہ آپ کا کوالٹی پیرامیٹر پہ فیل ہو گیا ہے. اگر وہ پاس ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو ایک تھرڈ پارٹی فرم کو بھیجتے ہیں جو اس میں سے اسپاٹ چیک کرتی ہے، یعنی کہ سیمپل اٹھاتی ہے. اور جب وہ بلاک پاس ہوتا ہے تو پھر چوتھا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ وہ لیولز لگاتے ہیں جس کی بنیاد پر وظیفے دیے جاتے ہیں، جو تھریش ہولڈز امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جو 5واں مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہم اس کو ڈیٹا انالیٹکس سے گزارتے ہیں، یعنی کہ سرکاری ملازمین کی ڈیٹا بیس سے، امیگریشن کے ڈیٹا بیس سے، جن کی گاڑیاں ہیں ان کے ڈیٹا بیس سے، اور پنجاب میں ہمارے پاس لینڈ اونرشپ کا ڈیٹا ہے اس سے گزارتے ہیں. تو 5 چیکس کے مرحلے ہیں. اور میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ ہمارے سروے کنٹرول روم میں آ کے ڈیش بورڈز پہ دیکھیں کہ یہ چیکس کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے میرا فون نمبر ابھی لے لیجئے، مجھے پلیز تھوڑا آپ میرا فون نمبر لے لیں، میں آپ کو خود بریف کروں گی. اچھا، ایک سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو اسٹریٹ ہے، یہ جو محلہ ہے، یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کی ہے، یہ دوسری کی ہے، یہ تیسرے کی ہے، سروے والے اس کو کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. تو وہ ہمارے ڈیش بورڈز پہ ہمیں ڈیجیٹلی نظر آتا ہے کہ کہاں سروے ہو گیا ہے، کہاں کمپلیٹڈ ہے. اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کون کر رہا ہے. تو یہ سروے جو ہے کچھ جگہ این جی اوز کر رہی ہیں اور کچھ جگہ یہ گورنمنٹ کے اینڈ ٹو اینڈ نظام سے گورنمنٹ کے ٹیچرز کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا، اے جے کے، گلگت بلتستان، سیالکوٹ، نارووال اور کچھ ایسی اور تحصیلیں ہیں جہاں پہ کچھ خصوصی کنسیڈریشنز تھی، وہاں پہ گورنمنٹ کی اپنی مشینری کر رہی ہے. کچھ جگہ ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اور آپ جاتے ہوئے میں آپ کا فون نمبر لے لوں گی اور آپ کو کنٹرول روم میں خود نہیں، میرے خیال میں ثانیہ، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ڈیٹ دے دیں جس میں صرف یہی نہ آئیں اور لوگ بھی آنا چاہیں، تو وہ سلیکٹ کے بیسس پہ 8، 10، 15 لوگ جو ہیں آپس میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں، وہ جا کے آپ ان سب کو بریفنگ دے دیں تاکہ اٹ شوڈ ناٹ بی جسٹ ون پرسن اسپیسیفک. ٹھیک ہے، اوکے جی. آئیں جی جناب. مظہر اقبال ہے، میں پی این این ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ہوں. 2 پارٹ کوشچن ہے سر میرا. ایک تو آپ نے سسٹینیبلٹی، آپ اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں تو 2 پارٹ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے، چلیں. سر آپ نے سسٹینیبلٹی کہا ہے کہ 10-15 سال تک رہے گروتھ کی سسٹینیبلٹی، تب جا کے 20 سال سے 30 سال چلیں 20 سال سے 30 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ کی سسٹینیبلٹی رہے تو تب جا کے کہیں جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس کا ہوگا. ٹیکنیکلی سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر ثانیہ بھی جانتی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا دم نہیں ہے سر. لنگر خانوں میں مرد تو روٹی کھا لیتے ہیں، بچے اور خواتین کیا کریں؟ نمبر 1 سر. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے لوگوں کو کس طرح سے اس میں سپورٹ دی جا سکتی ہے. اور دوسرا پارٹ اس کا سر یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. آپ نے کہا کہ یہ جو اربن ایریاز ہیں اس میں ہر گھرانے کو 5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا کاروبار کرنے کے لیے. گارنٹی کیا ہے سر؟ کن شرائط پہ دیں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو گھر بنانے کی بات کر لی آپ نے، بات کر لی، بالکل اچھی بات کی ہے. دیکھیں یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کیونکہ نیا کانسیپٹ ہے، لوگوں کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے. اور آپ کو بھی، آپ ایک سوال تو کسی نے نہیں پوچھا، ایک تو مجھے کسی نے سوال نہیں پوچھا کہ 500-700 ارب روپیہ جو سال کا دیں گے، جو اگلے سال ٹریلین بھی ہو سکتا ہے، یہ فنڈ کون کرے گا؟ اگر آپ نے انٹرسٹ فری دینے ہیں،
इंटरेस्ट फ्री देने तो भाई वो कौन फंड करेगा, किसी ने नहीं पूछा। मैंने आपको खुद बता रहा हूं कि मैं उसका जवाब दे देता हूं ताकि आपके ज़हन में, तो ये जो सवालात हैं ये जैसे ही हम आगे जाएंगे तो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च होगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, इसी महीने में करेंगे, ये सारे के सारे उस वक्त ये जो है आपके जवाबात आ जाएंगे। लेकिन आज की डेट में मेरे से जो आपने पूछा है मैं आपको बता देता हूं। देखें जी, बात है ट्रिकल डाउन का, मैंने ये नहीं कहा कि ये 20 साल 30 साल पे जाके ट्रिकल डाउन होता है नीचे। मैं ये कह रहा हूं जब सस्टेनेबिलिटी आती है 5 साल 10 साल 10 साल 12 साल, तो फिर वो ट्रिकल डाउन काफी आ चुका होता है और निचला तबका ऊपर उस वक्त जाता है। अब या जो आपकी इकोनॉमी है वो दूसरी फेज में जाती है, जिसमें अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री हम हैं, फिर डेवलपिंग कंट्री हैं, फिर डेवलप्ड कंट्री हैं। ये 3 जो लेवल्स हैं इसके बीच में, और बल्कि एक तो पुअर कंट्रीज भी कह सकते हैं, लेकिन मैं 3 कैटेगरी, उससे एक से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो उसके लिए 5 10 15 साल की सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है ना। ये जो है ये तो ट्रिकल डाउन वाली बात है। हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। आज हम 4 मिलियन हाउस होल्ड्स को हम अटैक करेंगे। ये 4 मिलियन हाउस होल्ड मेरे नज़दीक तो 3-4 साल के बीच में ये हो जाना चाहिए। 3-4 साल में जब ये होगा तो उसके बाद हम फिर 6 पे जाएंगे, मतलब निचला 6 मिलियन हाउस होल्ड्स। तो अब याद रहे आपको कि हम टोटल 32 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, सो 6 मिलियन हाउस होल्ड करेंगे। उसके बाद वो इंटरवेंशन जो हैं वो क्या होंगी, इस तरह की होंगी, मेरे ख्याल में इस तरह की होंगी। मैं जवाब दे दूं? और भाईजान, ओए भाईजान कदरदान एक साइड पे हो जाओ। अच्छा, तो वो जो है फिर उसके बाद हमने ये देखना है, उसके बाद के 4 मिलियन जो हैं, जो लोअर मिडिल क्लास होगी, उसको हमने क्या करना है। सो ये बॉटम अप जो अप्रोच है, ये भी प्रोग्रेसिवली हम उसको ऊपर लेते जाएंगे ताकि आपकी जो बात है कि ट्रिकल डाउन और इसके बीच में ये वक्फा इतना ना हो, या इतना सिर्फ वो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो इंतजार ना करती रहे 15 साल के लिए। सो ये ऐसे होगा नहीं। दिस बेसिकली इज अ न्यू डायनामिक्स जो हम इश्यू कर रहे हैं नीचे से ऊपर वाली। ये और इकोनॉमी में आज तक की, ये चाइना ने की है, बाय द वे चाइना ने की है। आप देखें 700 मिलियन लोगों को उन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम पुअर टू सेल्फ सफिशिएंट इन अ मैटर ऑफ, आई थिंक वो डेंग शॉपिंग ने जो किया था वो 10 साल के अंदर अंदर किया था। तो इंशाल्लाह दोनों साइड पे, और ये प्रोग्राम पाकिस्तान जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, ये जब हम लॉन्च करेंगे तो इसके ऊपर आपको सबको इनवाइट करेंगे, तो उस वक्त जो और सवालात हैं वो आपको हम बता सकेंगे। अच्छा जनाब, अब जो इधर आप, हाँ जी आप इधर, हाँ जी बोलें। सैयद मुश्तबा रिजवान। जी जी। शौकत नहीं सर, जिस तरह अब ये तो पता समझ आ गई कि खान साहब ने जो कहा था ना घबराना नहीं, उसका क्या मकसद था, वो आखिरी 20 ओवर्स के लिए आपको रोने लाना था। मतलब ये तो बात समझ आ गई, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने गरीब का जिक्र किया, 3 साल से गरीब जो है वो तो मतलब पिस रहा है, ठीक है। अब आप ये बताएं कि उस गरीब की वो जो 15 रुपए की रोटी है वो 500 रुपए की कब तक हो जाएगी, ताकि उसको तो रोटी से दो 4 रोटियां। और दूसरी बात यह है कि यूथ जो है वो मतलब आपकी तरफ देख रही है, जिसमें मेरा बच्चा भी शामिल है। मतलब है कि उसकी जॉब्स के लिए, क्रिएशन के लिए आपने उसको क्या मतलब वो है। और एक छोटी सी, चूंकि आप बैंकर हैं, नेशनल बैंक के जो पेंशनर हैं 11,000 पेंशनर और 3,000, आप जरा नोट कर दें प्लीज, 11,000 पेंशनर्स हैं और 3,000 बेवाएं हैं, जो कि पिछले 12 साल 15 साल से वो इस मुंतजिर हैं। आधे उनमें से फौत हो गए, आधे अभी हयात है। अल्लाह आपको इसकी मतलब उसका जजा देगा। ये जरा आप उस्मानी साहब से जरा पूछ लें, जो चेयरमैन उनके जो, इसको रख लिएगा। बिल्कुल। देखिए जी, पहली बात जो आपने की कि आटा किस तरह होगा, देखें वो तो मैंने आपको बता दिया। इसका एक तरीका तो ये है कि जी हम इसके ऊपर आके दबा के सब्सिडीज दें अपना आटे पे, ताकि वो आपको वो जो आज 20-30 रुपए किलो है वो उठा के, या 50 रुपए किलो है वो आके 20 रुपए पे आ जाए। या हम उनकी इनकम लेवल्स को बढ़ाएं और उनको ये है निचले वालों को हमने ये, जिस तरह मैंने कहा, वो अपना कारोबार करें। अपने कारोबार से पैसे कमाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 रुपए भी खरीद लेगा। दूसरा, आपने जो जॉब्स की बात की, तो हम तो तैयार कर रहे हैं, निचले वालों लोगों को तैयार कर रहे हैं। और जाहिर है कि जो आप बात करें, आपके माशाल्लाह जो
بچے ہیں تو وہ تو دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. ادھر تو میرے خیال میں اسکل ڈیولپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم کرنے وہ میس اسکیل پہ ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر کافی بلینز آف روپیز ہم نے کوئی 13 ارب روپے رکھا ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے. لیکن نچلے والے طبقے میں ہر گھرانے میں ایک کسی نہ کسی کو اسکل ڈیولپمنٹ کر کے نوکری کے قابل کر کے تاکہ وہ نوکری لگ سکے اس کی, تو اس کے پاس 2 طریقے ہو جائیں گے. اب ایک تو چھت اپنی ہو گئی تو وہ کرایہ گیا اس کا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کو تھوڑا پیسے تو دینے پڑیں گے نا انسٹالمنٹ کے. وہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جتنا کرایہ ہوتا ہے اتنا وہ تو اس کو وہ نیوٹرل ہو گیا. اب اس کے پاس اس نے کاروبار کیا, پیسے آئے, گھر کا ایک فرد جو ہے اس کو نوکری لگ گئی, تو وہ گھرانہ جو ہے خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسی پہ اس کو جو کیونکہ اسکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دے رہے ہوں گے تو اس کو آسانی ہو جائے گی کہ وہ جا کے نوکری لے سکے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نیشنل بینک کا میں ڈیفینیٹلی آئی لک انٹو دس. اچھا جی, ابھی ترین صاحب, ایک تو آپ نے کل جو بجٹ پیش کیا ہے, اس حکومت کو سب سے زیادہ جو چیلنج درپیش ہے وہ مہنگائی کا ہے. اب جو صورتحال چینی کی ہے, آٹے کی ہے, اور جو چکن کی صورتحال اور گھی کی, یہ اس طرح کی بنیادی چیزیں ہیں جو عام استعمال کی ہیں اور جس سے جو مہنگائی کے اوپر اثر کر رہی ہے. پورے بجٹ میں سے ہمیں یہ تو بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کس مد میں, کون سا جو ٹیکس آپ نے کم کیا ہے اور کہاں کہاں سے یہ چیزیں کم ہوں گی. آٹا, چینی, چکن, گھی وغیرہ یہ کیسے کم ہوں گی, یہ تھوڑا سا ہمیں سادہ سے الفاظ میں بتا دیں. سادہ میں تو میں نے اس کے اوپر بہت لمبی تقریر پہلے کر چکا ہوں کہ کیسے ہم نے پرائسز کو سٹیبلائز کرنا ہے, کس طرح ہم لوگوں نے ایگریکلچر پروڈکٹس بڑھانی ہیں. ان دا مین ٹائم آج شارٹ ٹرم میں ہم لوگ اپنے اسٹریٹجک ریزروز کر کے مارکیٹس میں جو یہ جو 400-500% کا جو لوگ وہ پروفٹ کما رہے ہیں اس کو کیسے کم کرنا ہے. اب آپ کو میں چکن کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 350 روپے پہ چکن چلی گئی تھی کچھ ایک مہینہ پہلے, اور لوگ نہیں 5 کئی جگہ تو زیادہ تھی, 500-600 تھی, لیکن 350 جنرلی بھی تھی. اب 233 پہ کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ ان کو پکڑ کے ذرا تھوڑا سا ہم نے سامنے کیا نا, ہم نے کہا بھائی یہ کیوں چکن فیڈ وغیرہ کے اوپر ہم نے ڈیوٹیز وہ سیلز ٹیکسز ختم کر دی ہیں. اور تو آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں اگر آپ پڑھیں تو بہت ایسی چیزیں ہیں جس میں ایسے دودھ ہے وغیرہ ساروں کے اوپر ہم نے سیلز ٹیکس وغیرہ معاف کیے ہیں یار, ختم کیے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی اگر آپ بجٹ کے بیچ میں اگر لائنیں پڑھیں تو یہ اس میں ہم نے کافی وہ لیے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر سے میں واپس آ رہا ہوں, اگر آپ نے پرائس سٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو اپنی پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر کیونکہ اس وقت ہائیسٹ ہے 10 سال میں سب سے زیادہ لیول پہ ہیں, اس کا امپیکٹ ہمارے پہ آ رہا ہے اور وہ نہیں روک سکتے. اگر باہر سے آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو یا تو سبسڈی بڑھا دیں اور وہ تو اس کے میں پہلے اس پہ کافی الیبریٹ کر سکا ہوں. لیکن آپ کا ڈائریکٹ جو سوال ہے اس کے بارے میں, اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں. چکن فیڈ کے اوپر ہم نے کیا ہے, اسی طریقے آپ دودھ کو دیکھ لیں, اسی طریقے اور ایسی چیزیں ہیں جو خوراک. اچھا چینی جو ہے دیکھیں, چینی کے اوپر جو ہم نے کیا ہے ایک چیز کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ چینی کے اوپر الٹیمیٹ یہ جو ہے یہ سیلز ٹیکس جو ہے جو ہوتا ہی ہے 60 روپے پہ ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو چینی پہ, اور 60 روپے پہ یہ ہمیں سیلز ٹیکس دے کے پھر کہتے تھے باقی تو اور لوگ کسی سے لے لو. وہ بور کسی سے کون لے گا بھائی؟ ہم نے کہا بھائی تمہیں پتا نا تمہارا جو وہ ہے جو ہول سیلر ہے یا ڈیلر ہے جو لے کے جا, تم اسی سے لے کے ہمیں دے دو, بیکاز تمہارا یہ وہ ہم اس وقت نہیں پکڑ سک رہے ہم لوگ. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک سو دیٹ از آل وی ہیو ڈن ان چینی, وی ہیو ڈن نتھنگ ایلس آن چینی. چلیں جی نیکسٹ پلیز. سر اس طرف آپ نے ان کا نام کیا ہے سر, اس طرف ہے مائک نہیں یار. دیکھو اب میں ابھی بیٹھے ہیں, دیکھو ادھر سے سنو جو بھی ہے ہم نے پہلے ادھر سے لیا, اب ان سے لیں گے پھر ادھر جائیں گے. چلیں جی. ہاں جی سر میرا یہ سوال ہے کہ پینشن پہ کیا ریفارمز لا رہے ہیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ 3rd بگیسٹ آپ کے ایکسپینسز ہو جائیں گے آفٹر ڈیٹ سروسز اینڈ ڈیفینس سروسز. اور دوسرا میرا کوشچن چیئرمین صاحب سے ہے کہ تقریباً 60 سوال نہ کریں یار. دیکھو میں اگر بیٹھا ہوں, اگر آپ لوگ خاطر تو ایک سوال کر لینا تو پھر اچھا ہو جائے. سر ویری کوئک, یہ جو 70 شوگر ملز کے اوپر آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس سے کیمراز لگوائے ہیں پرائیویٹ کمپنیز میں, وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ تھینک یو. ٹھیک ہے جی. سو پہلا سوال آپ کا تھا کہ پینشنز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ دنیا کے بیچ میں مسئلہ بن گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مسئلے جو تھے, یہ پینشنز جو تھے, یہ بہت بڑے مسئلے بن گئے تھے. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. امریکہ کے بیچ میں کئی بڑی بڑی کارپوریشن جو فیل ہو گئی تھیں اس کی وجہ سے, بینک کرپٹ ہو گئی تھیں.
ہم نے بھی اس کے اوپر کوئی ابھی تک ریفارم نہیں کیا. ابھی ایک پے پینشن کمیشن اس کو دیکھ رہا ہے. بٹ میں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. میں انشاءاللہ اس میں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے. اور جو ابھی کا طریقہ کار ہے پینشنز کا, جو کہ ہم جو پھر لگے ہی رہتے ہیں, وہ جب تک ان کی مطلب فیملی نہیں چلی جاتی, تو اس کو ہم نے پریکٹیکل بنانا ہے اور ایسا بنانا ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہو. تو اس کو ہم ریفارم کر رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے 3 مہینوں کے اندر اندر ہم کوئی میجر اس کو آئی وڈ سے 3 to 6 months میں یو ول سی میجر ریفارمز ان پینشنز, بیکاز ہمارے لیے اب یہ برداشت سے باہر ہے. ناٹ اونلی ہمارے لیے, پروونسز کے لیے بھی, ان کے پاس تو بہت امپلائیز ہیں, اور فوج کے لیے بھی, کیونکہ فوج کے پاس بھی کافی امپلائیز ہیں. تو یہ تو ہوگا. اب دوسرا سوال آپ نے پوچھا ان سے ٹریک اینڈ ٹریس. ویسے تو منسٹر صاحب نے بریف کیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس پہ, آپ نے چونکہ دوبارہ پوچھ دیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹریک اینڈ ٹریس کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی اس کے اندر ایک لٹیگیشن ہو گئی تھی, اور جس کی وجہ سے کورٹ نے اس کو سٹے کر دیا تھا. وہ لٹیگیشن جو ہے وہ اب اس کی ہیئرنگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں ہے, اور کافی ہوپ فل ہیں کہ اگلے 15 دنوں میں اس کی ڈیسیجن ہو جائے گی اور اس کو ہم رول آؤٹ کر دیں گے. نہیں دیکھیں, کل جو ہے ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور انہوں نے صرف 1 ہفتہ اور دیا, تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کا ہو جانا چاہیے. اور یہ ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اس کو جولائی سے ہم امپلیمنٹ کریں. اچھا جی, اب ادھر سے, اچھا ادھر دیکھیں نا جی, چلیں اطرت پلیز. سر یہ چھوٹا سا تھوڑی سی ایک ایکسپلینیشن صرف چاہتا ہوں. سر یہ جو آپ نے 10% جو ایڈہاک ریلیف دیا ہے, اس حوالے سے وضاحت چاہیے کہ جو پہلے سرکاری ملازمین کو پہلے بھی ایڈہاک ریلیف جو چل رہے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے, اور کیا یہ جو انکریز ہے یہ اولڈ ایج بینیفٹ کے جو بینیفیشریز ہیں ان پر بھی لاگو ہوگا یا نہیں؟ یار اولڈ ایج والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایڈہاک ریلیف ہے جس طرح پہلے تھی, اور وہ یہ اس میں ایڈ ہو جائے گی. چلیں جی, اور اب جی بولیں. میرا نام جاوید سمرو ہے, ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پر پینشن والا ایک ایشو ہے, باقی بھی ہیں, تو ایک اور ایشو بھی ہے, وہ گردشی قرضہ. خاص طور پر کون سا ایشو ہے؟ سرکولر ڈیٹ والا. اس کو حل کیسے کریں گے, یہ حکومت کیسے کرے گی؟ اگر اس کو نہ ٹیکل ڈاؤن کیا گیا تو بہت زیادہ آگے چلا جائے گا. بالکل مہربانی آپ کی, اور میں اس کو بڑا ہی تفصیل سے پہلے ڈسکرائب کر چکا ہوں, لیکن کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ کیوں ہو رہا ہے. سرکولر ڈیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ اکراس دی کنٹری ہم ایک پرائس کے اوپر بیچیں گے بجلی, تو بجلی کی جو کاسٹ آ رہی ہے ڈفرینٹ مطلب ڈسکوز میں, وہ زیادہ آ رہی ہے, کسی پہ کم آ رہی ہے, تو اس کی جو ایکولائزیشن میں فرق آتا ہے, وہ حکومت نے کہا تھا ہم اس کو اٹھائیں گے, وی ول پے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. وہ جو تھا کیونکہ ہمارے لائن لاسز, کیونکہ یہ گورنمنٹ اونڈ ڈسکوز تھے, اس پہ انفیشنسی بڑھتی گئی, لائن لاسز بڑھتے گئے, اور ریکوریز جب 100 روپے کا آپ کو بل دیا تو ہماری ریکوری جو تھی وہ 90 پیسے تھی, 90 روپے تھی, تو 10 روپے وہ بھی ایڈ ہوتے گئے, تو ریسیویبل بھی کھڑے ہونا شروع ہو گئے, اور لائن لاسز جو ہیں وہ جو 100 روپے کی جو بجلی پیدا ہوتی تھی اس کے لائن لاسز آپ سمجھیں کہ 10 روپے جو وہ بھی لائن لاس آ گیا, تو 90 تو بل ہوا, اور بل ہونے کا بھی 10% کر لیں 90, تو آپ دیکھیں نا کہ ایک قسم سے وی آر شارٹ بائی 18% 19% شارٹ ہو گیا. لیکن کیونکہ حکومت نے کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, تو ہم وہ اپنی سبسڈی میں ان کو دیتے تھے, وہ وقت پہ ہم پورے نہیں دیتے تھے. وہ پھر کیا کرتے تھے ہم, کہ وہ ایک ہم نے پاکستان پاور ہولڈنگ کمپنی بنا دی, اس سے ہم بورو کر کے ان لوگوں کو باقیوں کو آئی پی پیز وغیرہ, تو وہ پیسے بڑھنا شروع ہو گئے ادھر, اور اس کا نام ہو گیا سرکولر ڈیٹ پہلا. دوسرا سرکولر ڈیٹ یہ ہوا کہ آئی پی پیز کو بھی ہم نے پیسے دینے بند کر دیے, مطلب شروع کر دیا, جس کو 100 دینا تھا اس کو 80 دینا, وہ 20 بھی ایڈ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھنا اس طریقے سے, اور یہ مجھے معلوم ہے 2008 میں جب تھا تو یہ سرکولر ڈیٹ اس وقت سے شروع ہوا ہے. تو اس کے بعد 2013 کے بیچ میں ڈار صاحب نے 485 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ جو 80 کا تھا, انہوں نے اب بجٹ میں پچھلی حکومت کے کھاتے میں ڈالا,
اور یہ پے کر دیا. ٹھیک ہے, اس وقت سے وہ سرکولر ڈیٹ زیرو ہو گیا. تو 2013 میں سرکولر ڈیٹ زیرو ہو گیا اور اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو گیا. تو ان 5 سالوں میں ایک اور چیز ہوئی, ہم نے کارخانے لگا دیے, بہت زیادہ لگا دیے, اور کہا کہ یہ پروڈکشن ہم اتنے پرسنٹ 60% جو ہے ہم اٹھائیں گے, نہیں ہم اٹھائیں گے, بجلی یوز نہیں کریں گے, تو لیکن آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس دیں گے. وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو کہ ان یوٹیلائز کیپیسٹی پہ تھیں, وہ 2018 میں 455 بلین روپے پر ایئر ہو گئیں. تو اب پرانا جو چل رہا تھا سرکولر ڈیٹ, وہ اور یہ ملا کے اس حکومت جو پچھلی حکومت جو گئی, تو اس وقت سرکولر ڈیٹ کا ٹوٹل جو تھا وہ مت تھا 1.2 کے 1.3 ٹریلین روپیز. وہ اب یہ حکومت آئی تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہیں, تو آپ کی جو گروتھ اتنی نہیں ہے, اور اگر ہوتی بھی صحیح 6-7% بھی ہوتی تو یہ کیپیسٹی بہت کریٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اب ہوا یہ ہے کہ یہ اب کیپیسٹی پیمنٹس 2023 میں جو کہ 455 ارب روپے تھی 2018 میں 1.5 ٹریلین روپے ہو جائے گی اینول. یہ وہ ہے جو ہم بجلی یوز نہیں کر رہے, اور یہ کیپیسٹی آ گئی ہے اور آ رہی ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو جو بن گئے ہیں 70% 80% اس کو روک دیا جائے, نہیں. تو اس کا اب کیا کرنا ہے؟ اس کا کرنا ہے, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے یار ٹیرف لگا دو, ٹیرف لگا کے اس کی ریکوری کر لو تم. اگر کیا ہم اتنے ٹیرف لگا دیں کہ سارا کچھ ہی بند ہو جائے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ایسی نہیں ہے. دیکھو کیپیسٹی کریٹ ہوئی ہے نا, کیپیسٹی کی یوٹیلائزیشن سے اس کو حل کرنا ہے ہم نے. فار دا ٹائم بینگ جو 200-300 بلین 400 بلین, کسی نے کہا 500, میرا خیال میں تھوڑا اس سے کم ہی ہے, لیکن چلیں 400-500 بلین, اس کو تو ہم ہولڈ کر دیتے ہیں. بجٹ کے تھرو ہم نے اس دفعہ پیسے بغیر رکھ دی. اب ہم کام کریں اس کے اوپر کہ یہ جو ہمیں 5 سے 7 سال چاہیے, ہماری گروتھ ریٹ اتنی ہو جائے کہ اس کیپیسٹی کو ایبزارب کر سکے, تاکہ ہم کیپیسٹی پیمنٹس نہ کریں, وہ بجلی بیچیں, اس سے پیسے لیں, اور اس سے اپنے قرضے بھی اتاریں, اور اپنا جو پاور سیکٹر ہے اس کو بھی ایک قسم پہ فعال بنائیں. سر یہ ہے سٹوری اس کی جو سرکولر ڈیٹ کی. ہم اس دفعہ یہ ضرور دیکھیں گے اگلے سال میں نہ ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھے گا, اور نہ ہی اس کے اوپر ہمیں اس طریقے سے پریشر آئے گا. اچھا جناب, اب ابھی میں بہت بیمار آدمی ہوں, میرا گلا بیٹھنا شروع ہو گیا, ابھی 2-3 سوال لے لو, اس کے بعد میں بڑا اس طرح کر کے آپ سے معافی مانگوں گا کہ بھائی جان آج کی ڈیٹ میں ہے, ابھی کافی ہے. چلیں جی پلیز بولیں. ظہیر پلیز بولیں. سوال یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم ہے 1 جولائی کے بعد اس کا فیوچر کیا ہوگا, اور اس کا جو پوٹینشیل کم ہے, یہ بتایا جا رہا ہے جو پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم کا پوٹینشیل ہے, اور جو اس میں اب تک صرف 300-350 جو ہے وہ اسکیمیں آئی ہیں, اس پہ بڑا پوٹینشیل باقی ہے. تو 1 جولائی کے بعد اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور سر تقریباً یہ بھی ہم ڈاکومنٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ 1.4 ٹریلین کی ٹیکس ایگزمپشن ہے پاکستان میں. ان کو ذرا دیکھیں یار, اور بھائی جان, آپ تو خود ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, انٹرپشن نہ کیا کریں نا. آپ بول رہے ہیں کہ ہاؤسنگ میں پوٹینشیل بہت ہے. پوٹینشیل بہت ہے. جو پرائم منسٹر کی اسکیم ہے اس کا فیوچر 1 جولائی کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ وہ ختم ہو رہی ہے, تو اس کا پوٹینشیل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کیا 1 جولائی کسی کے بعد جو ہے یہ جاری رہے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 1.4 ٹریلین کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں جو ضروری ہیں, فار ایگزامپل اگر خیراتی ادارے ہیں یا ایکسپورٹ ہے, تو سر وہ باقی مرحلہ وار کب کم ہونا شروع ہوں گی؟ دیکھیں آپ نے پھر سے 2 سوال پوچھ لیے, چلیں خیر, نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں کوئی بات نہیں, میں نے کوئی برا نہیں منایا, لیکن میں نے آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے کہا, آپ نے 2 سوال پوچھ لیے. اچھا جی, پہلا سوال آپ نے کہا ہاؤسنگ کے اوپر. دیکھیں ہاؤسنگ کا بیچ میں جو اس کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے کئی چیزیں ایسی تھیں جو کہ انہوں نے انڈسٹری نے مانگی, اسپیشلی جو آپ کے ڈیولپرز نے مانگی. یہ جو اینڈ یوزر جو ہے, جو گھر لیتا ہے بناتا ہے, اس نے نہیں مانگی تھی. اس کی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہر یہ چھوٹا گھر جو 20-22-24 لاکھ والا گھر ہے, اس میں انہوں نے 3 لاکھ روپیہ اپنی طرف سے ڈال دیا ایز